اسلام آباد میں شہریوں کے لیے آسان خدمت مرکز کے قیام کی تیاریاں مکمل۔ سرکاری شعبے کے تمام اداروں کے لیے جلد نئی ایپ کا اجرا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے امور پر جائزہ اجلاس۔ شہریوں کے لیے حکومتی سہولتوں تک رسائی مزید آسان بنانے کی ہدایت۔ حجاج کرام کی سہولت کے لیے حج کی تمام ضروری مراحل کو مکمل ڈیجیٹائز کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نیفٹیک کے تکنیکی و فنی تربیتی پروگراموں کے نئے اہداف کے تعین کی ہدایت۔ پاکستانی افرادی قوت کی عالمی سطح پر مسابقت کے لیے بین الاقوامی سرٹیفکیشنز کی فراہمی کو شائن قرار۔ وزیر اعظم کا پیشہ ورانہ تربیت کے لیے نئے ایکو سسٹم پر جائزہ اجلاس میں اظہار خیال۔ نیفٹیک کے تحت غیر اطمینان بخش اداروں کی رکنیت معطل کرنے اور نیفٹیک نظام کی ڈیجیٹائزیشن اور آن لائن مانیٹرنگ کا نظام مؤثر بنانے کی ہدایت۔ صدر آصف علی زرداری کل سے 16 جنوری تک بحرین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر مملکت بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات کریں گے۔ دورہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کا باعث بنے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان جاری منصوبوں اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال۔ اعلیٰ سطح روابط سمیت سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کی ثبوتیں دینی چاہیے جو ریاست ہے اس کو۔ باقی ملک بھی جو ہیں وہ افغانستان کے باؤنڈری پر ہیں لیکن ان کی طرف سے یہ شکایات نہیں ہو رہی کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دہشت گردی کے شواہد کے حوالے سے گمراہ کن بیان۔ دانستہ طور پر دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی مذموم کوشش۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک ہے۔ پاکستان متعدد مواقع پر افغان طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے مستند شواہد فراہم کر چکا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، بین الاقوامی ذرائع ابلاغ شواہد کی بنیاد پر افغانستان کو دہشت گردی کا گڑھ قرار دے چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان کی شدید مذمت۔ سہیل آفریدی افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا نے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی پشت پناہی کے ثبوت دیکھے ہیں۔ تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری ہی کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر سخت رد عمل۔ پاکستان کے استحکام اور پاکستان کے اگینسٹ کوئی بات چیت، کوئی گفتگو، کسی قسم کی ابہام یا مبہم گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ دہشت گرد اور ان کی ہمدردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے قومی بیانیے کے خلاف بیان بازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سہیل آفریدی اپنے صوبے کے آئی جی سے پوچھیں دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ پوری قوم اس بات پہ یکجا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کرنا ہے۔ یہ دہشت گردی کی جو ایک نیریٹو کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ صرف ان کے نظریات کو ہم کاؤنٹر کریں گے بلکہ ہم ہر پاکستانی شہری کو ایک تحفظ کا بھی احساس دلائیں گے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں۔ کسی دہشت گرد یا شرپسند کو اپنا بیانیہ پروان چڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج دن بدن بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ پیغام امن ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ امن کا پیغام لے کر پورے پاکستان میں جائیں گے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب۔
سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی مقبولیت کے دعوے بے بنیاد. خیبر پختونخوا میں بد انتظامی عروج پر ہے. پی ٹی آئی حکومت کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں. سول افسران صوبے میں کام نہیں کرنا چاہتے. بدقسمتی سے تمام معاملات کو قیدی نمبر 804 سے جوڑا جا رہا ہے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی خان کی گفتگو. ٹانک میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ. ایڈیشنل ایس ایچ او اور 5 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دہشت گرد حملے کی شدید مذمت. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار. دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. 8 دہشت گرد ہلاک. ضلع خیبر میں کارروائی کے دوران 3 دہشت گرد مارے گئے. پشاور کے علاقے ریگی اور بنو میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے مشترکہ آپریشن میں 5 دہشت گرد جہنم واصل. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا قائد حزب اختلاف کی تعیناتی کے عمل کے آغاز کا اعلان. اپوزیشن قائد حزب اختلاف کی نامزدگی کے لیے تجاویز کل دوپہر 3 بجے تک جمع کرائے. اسپیکر سردار ایاز صادق قومی اسمبلی اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید اور مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاحییٰ آفریدی کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن اجلاس. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کو مستقل کرنے کی منظوری. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس راجہ انعام امین منہاس، جسٹس اعظم خان اور جسٹس محمد آصف کو مستقل کرنے کی منظوری دی. ایڈیشنل جج جسٹس نجم الدین مینگل کی بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تقرری کی سفارش. اسلام آباد میں وفاقی آئینی عدالت کی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے افتتاح کیا. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کی تقریب میں شرکت. انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کا مشن لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام. 16 سیٹلائٹس خلا میں ضائع ہو گئیں. بھارت کے خلائی ٹیکنالوجی سمیت میزائل پروگرام کے غیر محفوظ ہونے پر مہر ثبت. اسی ٹیکنالوجی کا حامل اگنی میزائل اصل ہدف کی بجائے کسی اور ملک پہ جا گرے تو جوابی کارروائی تباہ کن ہو سکتی ہے. تجزیہ کار. فیشسٹ مودی بھارتی فوجیوں کی بدعنوانی چھپانے میں ناکام. قطر میں سابق بھارتی نیوی آفیسر کی دوبارہ گرفتاری. مودی کی بدترین سفارتکاری کے لیے نئی آزمائش. کیس عالمی توجہ کا مرکز بن گیا. اکتوبر 2023 میں قطر کی عدالت کے 8 بھارتی اہلکاروں کی سزائے موت کے فیصلے نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا تھا. بھارتی وزارت خارجہ نے بھارتی بحریہ کے آفیسر کمانڈر پورنین تیواری کی قطر میں دوبارہ گرفتاری کی تصدیق کر دی. افغان طالبان رجیم کی عوام دشمن پالیسیز نے افغانستان کو انسانی المیے میں دھکیل دیا. نوجوان بے روزگار، خواتین کے حقوق پامال، مائیں غربت کے ہاتھوں بے بس. افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کا پردہ چاک. شدید غربت اور بیماری سے لڑ رہی ہوں، روزگار ہے نہ کوئی مددگار. مشکلات کے بعد زندہ رہنے کے لیے بچے بیچنے پر مجبور ہیں. افغان خاتون. جنگ اور مذاکرہ دونوں کے لیے تیار ہیں. احتجاج ابتدا میں پرامن تھا. جنوری کے آغاز میں احتجاج نے نیا روپ اختیار کیا. نئے افراد اور دہشت گرد عناصر کی مداخلت سے مظاہرے پرتشدد اور خونریز بن گئے. بعض مسلح مظاہرین نے سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں پر فائرنگ کی. گرفتار شرپسند عناصر کے اعترافی بیانات اور شواہد عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی. کل جماعتی حریت کانفرنس کی کشمیریوں سے 26 جنوری کو یوم سیاہ منانے کی اپیل. بھارتی جیلوں میں نظربند کشمیری سیاسی قیدیوں کی حالت اظہار پر سخت تشویش کا اظہار. یاسین ملک کی عمر قید کی سزا کو سزائے موت میں بدلنے کی درخواستوں سے ان کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے. عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے کردار ادا کرے. حریت قیادت.
कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 पीटीवी ने गनी गिलास को 88 रन से शिकस्त दे दी। पहली इनिंग्स में पीटीवी के 186 और गनी गिलास के 223 रन। दूसरी इनिंग्स में पीटीवी 193 रन पर आउट। गनी गिलास को 157 रन का हदफ मिला, तहां वो 68 रन पर आउट हो गई। पीटीवी के मूसा खान की हैट्रिक, मैच में 10 विकेटें हासिल करने वाले अम्माद बट प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। बिग बैश लीग में दिलचस्प सूरत हाल। पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को बैटिंग के दौरान मैदान से बाहर बुला लिया गया। सिडनी थंडर के खिलाफ मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स के कप्तान ने रिजवान को वापस बुला लिया। जब रिजवान को रिटायर्ड आउट किया गया तो उस वक्त उन्होंने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। रिजवान को बाहर बुलाने वाले कप्तान विल सदरलैंड भी एक ही रन बना पाए। Over the top, that'll be 6. Brilliant the other night as well. Oh, that's a shot. और बिग बैश क्रिकेट लीग, सिडनी थंडर ने मेलबर्न रेनिगेट्स को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 4 विकेटों से हरा दिया। रेनिगेट्स ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 170 रन बनाए। बारिश के बाइस थंडर को 16 ओवर्स में 140 रन का हदफ मिला। थंडर ने हदफ 15.2 ओवर्स में 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। बिग बैश लीग पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। And there it is for the Sydney Thunder in front of their adoring fans. Renegades will be eliminated. On. Over the top, that'll be 6. Brilliant the other night as well. Oh, that's a shot. There you go. There we go. There he goes. अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मराकश के सरकारी दौरे पर कासाब्लांका पहुंचे। कासाब्लांका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर कमांडर कासाब्लांका आर्मी मेजर जनरल अहमद हुतूतू, आला सरकारी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर सैयद आदिल गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा के इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर दिफा मराकश के कौमी दिफाई इंतजामिया के वज़ीर ममलिकत अब्दुल लतीफ़ लुधई से मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी करेंगे। वज़ीर दिफा का ये दौरा पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मराकश के सरकारी दौरे पर कासाब्लांका पहुंचे तो एयरपोर्ट पर कमांडर कासाब्लांका आर्मी मेजर जनरल अहमद हुतूतू, आला सरकारी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर सैयद आदिल गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मराकश के सरकारी दौरे पर कासाब्लांका पहुंचे हैं तो एयरपोर्ट पर कमांडर कासाब्लांका आर्मी मेजर जनरल अहमद हुतूतू, आला सरकारी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर सैयद आदिल गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर बातचीत हुई। दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। फ्रीकैन ने इदारा जाती रवाबित, तरबियती ताउन और दिफाई सनदी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। इस मौके पर पाकिस्तान के साथ मुतादिद शोबों में दिफाई ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत की
तारीफ की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर बातचीत हुई है। दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। फिरीकैन का इदारा जाती रवाबित, तरबियती ताउन और दिफाई सनती ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान के साथ मुताद्दिद शोबों में दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर बातचीत हुई है, जबकि दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए हुकूमती सहूलियात तक रसाई मज़ीद आसान बनाई जाए। इस्लामाबाद में नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के उमूर पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने आज़मीन इकराम की सहूलत के लिए इसी साल से हज के तमाम ज़रूरी मराहिल को मुकम्मल डिजिटाइज करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर मुतल्लिका वज़ारतों की तरफ से इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ के क़याम की भरपूर तैयारियों की पज़ीराई की और कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम का जायज़ा इजलास जल्द बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि NITB 145 से ज़्यादा सरकारी वेबसाइट्स, 126 से ज़्यादा पोर्टल्स और 31 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन चला रहा है। सरकारी शोबे के तमाम इदारों के लिए नई ऐप का जल्द इजरा किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद में शहरियों के लिए आसान खिदमत मरकज़ खोलने की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। अस्पतालों में बर वक्त और बेहतर खिदमत की फराहमी के लिए वन पेशेंट वन ID का मरबूत निज़ाम तैयारी के आखिरी मराहिल में है। अदलिया के लिए एनालिटिक्स डैशबोर्ड भी जल्द तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेवटेक की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ का तयन करने और अप्रेंटिसशिप कानून पर अमलदरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत की है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में पेशा वाराना तरबियत के नए मुतारिफ करदा इको सिस्टम और नेवटेक के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम्स के हवाले से जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई इदारों के साथ ताउन यकीनी बनाते हुए नेवटेक के प्रोग्राम्स को वुसअत दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी कुव्वत को तरबियत फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को आलमी सतह पर मुसाबकत के लिए बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन की फराहमी खुशाइंद है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की खपत के लिए वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इक़दामात में तेज़ी लाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान अफरादी कुव्वत सलाहियतों से भरपूर हैं। उनकी सलाहियतों को बुरुए कार लाने के लिए नेवटेक के जरिए एक मुफस्सिल प्रोग्राम का आगाज़ किया। अल्लाह के फजल करम से तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि नेवटेक के तमाम पार्टनर तरबियती इदारों में ज़ेर तरबियत तलबा और असातिज़ा के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम के तहत हाज़िरी का निज़ाम लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर ज़्यादा मांग वाले हुनर के हवाले से नौजवानों को बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ तरबियत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नेवटेक के निज़ाम की मुकम्मल डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेवटेक के तहत जिन इदारों की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं, उनकी रुकनीत मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए। इजलास को बताया गया कि नेवटेक के तहत पाकिस्तान के पहले स्किल बेस्ड बॉन्ड का इजरा किया जा चुका है। नेवटेक के तहत IT, ज़राअत और कानकनी समेत बैनुल अक़वामी सतह पर तलब वाले तरबियती प्रोग्राम्स मुल्क भर में जारी हैं। पहली मरतबा नेवटेक के तमाम प्रोग्राम इंडस्ट्री की ज़रूरियात से हम आहंग करके 148 सनतों को प्रोग्राम्स में शामिल किया गया है। मुल्क भर में मदरसा जात में भी तरबियती प्रोग्राम्स का इजरा किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता बरस नेवटेक के जरिए 1,46,000 अफराद ने तरबियत हासिल की, जबकि 15,000 से ज़्यादा लोगों को बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन फ्राहम की गई।
تکامل کے ذریعے 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے تربیت حاصل کی۔ اس نظام کے ذریعے 2,80,000 سے زیادہ لوگوں کو سعودی عرب میں روزگار ملا۔ صدر آصف علی زرداری کل سے 16 جنوری تک وفد کے ہمراہ بحرین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران صدر مملکت بحرین کے بادشاہ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ دورہ برادر خلیجی ملک کے ساتھ پاکستان کے درینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ تجارت اور معاشی شراکت داری، دفاع اور سلامتی اور عوام سے عوام کے روابط کے فروغ کا باعث بنے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ایران میں موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے بات چیت اور روابط کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ دونوں فریقین نے قریبی روابط میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ازبکستان کی وزیر خارجہ بختیار سیدوف کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں اعلیٰ سطح روابط سمیت سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات میں پائیدار رفتار کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے جاری منصوبوں اور تعاون کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دہشت گردی کے شواہد کے حوالے سے گمراہ کن بیان کا معاملہ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ اور داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی نے دانستہ طور پر دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے کو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان دہشت گردوں کے موقف کی حمایت کے مترادف ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد عثمان۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد طلب کر کے ایک بار پھر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک بیان دیا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو اس کی ثبوتیں دینی چاہیے۔ جو ریاست ہے اس کو، باقی ملک بھی جو ہیں وہ افغانستان کے باؤنڈری پر ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ شکایات نہیں ہو رہی کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان پر اپنے رد عمل میں وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کرنا انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کے ثبوت دیکھے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کے ناقابل تردید شواہد بھی موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی۔ عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ فتنۃ الخوارج پاکستان کی ترقی کے خلاف ہیں۔ سہیل آفریدی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کی ہمدردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف والے دہشت گردوں کی کھل کر مذمت کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے اگینسٹ کوئی بات چیت، کوئی گفتگو، کسی قسم کی ابہام یا مبہم گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ دہشت گرد جنہوں نے نہ ہماری مسجد چھوڑی ہے، نہ مدرسہ، نہ بازار چھوڑے ہیں، نہ اسکول، جنہوں نے نہ بچے چھوڑے ہیں، نہ سیکورٹی فورسز، آپ ان کے بارے میں اگر بیانیہ بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا ریاست کو کمزور کرنا ہے۔ طلال چودھری نے واضح کیا کہ دہشت گردی پر قومی بیانیے کے خلاف بیان بازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ کہتے ہیں کہ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کسی دہشت گرد یا شرپسند کو اپنا بیانیہ پروان چڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسین رضا۔ اسلام آباد میں قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو بیرونی فنڈنگ بے نقاب ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی بااختیار ہے، جس کا مقصد امن کا پیغام پھیلانا ہے۔ پوری قوم اس بات پہ یکجا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کرنا ہے۔ یہ پیغام امن کمیٹی یہ ایک امپاورڈ کمیٹی ہے، بااختیار کمیٹی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بھرپور اور بڑا فعال کردار ادا کرے گی۔ نہ صرف یہ دہشت گردی کی جو ایک نیریٹو کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک فورن فنڈڈ ایجنڈا اور بھارت کی طرف سے اور افغانستان کی سرزمین میں استعمال ہوتی ہے، نہ صرف ان کے نظریات کو ہم کاؤنٹر کریں گے
بلکہ ہم ہر پاکستانی شہری کو ایک تحفظ کا بھی احساس دلائیں گے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اسلام امن کا دین ہے، پاکستان میں امن کی کوششوں کو سبوتاج کرنے والے ناکام ہوں گے۔ ہندوستان نے اربوں روپے یعنی کروڑا ڈالر اس پر لگائے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر فساد ہے یہ برپا ہو۔ آج ہمیں فتنہ خوارج سے سامنا ہے، آج ہمیں فتنہ ہندوستان سے سامنا ہے۔ اگر کوئی واضح نہیں ہے تو وہ ہے جس کو پاکستان سے محبت نہیں ہے۔ پاکستان سے محبت رکھنے والا ہر شہری یہ بات جانتا ہے کہ فتنہ خوارج کیا ہے اور کس طرح بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے، کس طرح ملک کو نشانہ بنا رہا ہے، اور فتنہ ہندوستان کیا ہے۔ کانفرنس میں علماء و مشائخ اور دوسرے مقررین نے کہا کہ ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ پیغام امن کمیٹی کے فورم سے ملک میں امن کے فروغ کے لیے حکومت سے بھرپور تعاون کریں گے۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بروقت اور صحیح اطلاع کی فراہمی اور غلط معلومات کا تدارک میڈیا انڈسٹری کی بڑی ذمہ داری ہے۔ YBA کراچی میں خطاب کر رہے تھے، تفصیل حسن ناصر صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں IBA کے تحت سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ معلومات کا غلط پھیلاؤ موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جبکہ اس سے نمٹنے کے لیے حکومت، میڈیا، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ Misinformation is a big challenge of our age, and I believe that with regard to the advent of AI, it has become even more challenging dealing with misinformation. As Minister for Information and Broadcasting, I've taken several steps to counter this menace, especially with regard to establishment of Pakistan's first digital communication department, which is now an allied department of the Ministry of Information and Broadcasting. We have our social media handles through which we either verify information or label fake information as misinformation. وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران بیانیے کا چیلنج موجود تھا، جس کا ہم نے نہایت مؤثر انداز میں مقابلہ کیا اور قابل ستائش کامیابی حاصل کی۔ We will continue to play our role as we did during the May conflict with India. Alhamdulillah, Pakistan won that war in a very, very effective manner. So I think even during that time, the narrative challenge was there and we coped up with it very, very effectively, alhamdulillah. So I think the way forward is more cohesion, more collaborations, public-private partnership, for which my ministry is totally supportive. The Prime Minister has given us full mandate to do whatever is needed to counter misinformation. وفاقی وزیر نے کہا کہ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق 2024 کی گلوبل رسک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا کو درپیش خطرات میں سب سے بڑا خطرہ غلط معلومات ہے، کیونکہ یہ انتشار اور افراتفری پیدا کر سکتی ہے اور اس کی روک تھام بھی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سیمینار سے خطاب میں ماہرین نے غلط معلومات کی روک تھام کے لیے مکالمے، تحقیق اور دلیل کی اہمیت پر زور دیا اور AI کے اس دور میں بھی درست معلومات کے لیے کتابوں کی اہمیت کو لازمی قرار دیا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی تعیناتی میں اہم پیش رفت۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے لیے کل سپہر 3 بجے تک تجاویز جمع کرائیں۔ 14 جنوری کو نامزدگیوں پر دستخط کی تصدیق اور گنتی ہوگی، جس کے بعد اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا اعلان ہوگا۔ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے ایوان کو آگاہ کیا کہ سابق اپوزیشن لیڈر کی نااہلی سے متعلق مقدمہ پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا اور اس مقدمے میں قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا تھا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے چیف ویب اپوزیشن اور رکن قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر کو 4 خطوط ارسال کیا گئے، جن میں مقدمے کی تازہ صورتحال سے متعلق معلومات طلب کی گئیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ متعلقہ دستاویزات کی فراہمی کے بعد اب اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید اور مختلف حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ کورم نامکمل ہونے کے باعث اجلاس کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 1 ایڈیشنل جج کی مستقلی کی منظوری دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس نجم الدین مینگل کی مستقلی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ادارہ جاتی اور پالیسی سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ اجلاس میں آئینی بینچز میں ہائی کورٹس کے ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار، امیدواروں کے انٹرویوز اور وفاقی آئینی عدالت میں ججز کی تعیناتی سے متعلق 2024 کے جوڈیشل کمیشن قواعد میں ترمیم سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا۔ کمیشن نے ان امور پر سیر حاصل گفتگو کے لیے کمیٹی کو اختیارات سونپتے ہوئے تمام معاملات پر رپورٹ طلب کر لی۔
टांग के इलाके गोमल में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर बम हमले के नतीजे में एडिशनल SHO और 5 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। वाकया टांग के इलाके कोटवली से 25 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। बख्तरबंद गाड़ी शहर से थाना गोमल जा रही थी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला टांग में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। सदर ममलिकत ने शहीद पुलिस एहलकारों की बहादुरी के जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। सदर ममलिकत ने शहीद पुलिस एहलकारों की बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने टांग वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। पिशावर, बन्नू और खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में CTD और पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नतीजे में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक जिला खैबर के इलाके शाकस में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। पिशावर के इलाके रेगी और बन्नू में पुलिस और CTD के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब के अक्सर अजला में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। अज़का मकसूद की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा और दिन भर मौसम सर्द और खुश्क रहा। धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर हुई, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार रही। मोटरवेज और अहम शाहराहों पर हद निगाह कम होने की वजह से मोटरवेज को भी बंद कर दिया गया। जो हवाएं हैं वो इस वक्त नॉर्थ वेस्टर्ली चल रही हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर हैं वो काफ़ी हद तक नीचे आ गए हैं। लाहौर का जो आज कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया वो 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा कल रिकॉर्ड किया गया था वो 13 डिग्री है। और आने वाले दिन जो हैं इनमें मौसम ज़्यादातर खुश्क है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के माहौल दोस्त इक़दामात से गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस साल लाहौर के फ़िज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अक्टूबर 2025 ता 10 जनवरी 2026 के दौरान लाहौर के मजमूई AQI में 58 पॉइंट्स बेहतरी देखी गई है। तज्जियाती मवाजना रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों में कमी के बावजूद फिजाई मयार में मजमूई तौर पर AQI में 68 पॉइंट्स की बेहतरी रिकॉर्ड की गई। शदीद सर्दी के पेश नजर तिबी माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि ऊनी और गर्म लिबास पहने और बाहर निकलते वक्त सर और सीना ढांपे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्द मौसम और हवा में नमी के बायस आइंदा चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत और धुंध बरकरार रहने का इम्कान है। इंतजामिया ने शहरियों से गुजारिश की है कि वो सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और गाड़ी चलाते वक्त फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें और रफ्तार कम रखें। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी हो सकती है। उधर पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। खित्ता पोटोहार और कश्मीर में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहर पड़ा। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रही। और अब बात करते हैं आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। स्कर्दू -13, लह अस्तोर -11, गोपिस -9, गिलगित -8, कल्लात कालाम -6, हुंजा -5 और पाड़ा चनार में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 0, लाहौर 2, कराची 8, पेशावर 1, कोयटा -2, मुल्तान 1 डिग्री, गिलगित -8, स्कर्दू -13, मुजफ्फराबाद 1, श्रीनगर -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
بہت شکریہ عبد القدیر، آپ آگاہ کر رہے تھے موسم کی صورتحال سے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ صوبے میں تبدیلی کے نام پر صرف تباہی اور اشتہارات کے پیچھے بدترین کرپشن چھپی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اختیار ولی خان نے کہا کہ 13 سالہ اقتدار کے دعوے داروں نے صوبے کو اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں ہسپتالوں میں بیڈز نہیں، بیوروکریسی میں میرٹ نہیں اور عوام کے لیے انصاف نہیں، ریاست کے وسائل کو ریاست ہی کے خلاف استعمال کرنا ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس نے پورے صوبائی نظام کو یرغمال بنا دیا ہے۔ وہ لوگ جو گزشتہ 13 سال سے حکومت میں ہیں، جن سے آج سوال ہونا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی یونیورسٹی بنائی ہے؟ کوئی ہسپتال بنائے ہیں؟ خیبر پختونخوا اس وقت اپنی بد انتظامی کے عروج پر ہے، جہاں پر پی ایم ایس افسران وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اب برائے مہربانی ہمیں مرکز کی حکومت میں یا پنجاب کی حکومت میں ٹرانسفر کر دیں، ہم وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ ایک فیک سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے غلط کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ فسادی گروپ کی منفی سیاست اور سازشوں کے باوجود ملک تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں معظم الدین۔ لاہور میں محکمہ تعلقات عامہ کے دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ ملک میں تصادم کی سیاست کے ذریعے انتشار اور فساد پھیلانا پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کراچی دورے کے دوران بھی وہی روش اختیار کی۔ انہوں نے صحافیوں سے بدتمیزی کی اور میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب فورینسک لیبارٹری کی رپورٹ پر سوال اٹھانے والوں نے اپنے صوبے میں لیبارٹری کیوں نہیں بنائی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کراچی سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہمیشہ سے ان کا ایک طرح امتیاز ہے کہ میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کرنا، میڈیا کو مس ہینڈل کرنا۔ ایک فورینسک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ریڈیو پاکستان پہ حملے کے حوالے سے۔ فورینسک رپورٹ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم اور آئی ایس ایف کے عامر چمکنی صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے چند جو ہے وہ میٹر کے فاصلے پر کور کمانڈر ہاؤس تھا اور ایکچولی ان کی منزل وہی تھی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی دور حکومت نے ملک کے اندر کوئی منصوبہ شروع نہیں ہوا، ان کی دھمکیوں اور سازشوں کے باوجود ریکارڈ ترسیلات موصول ہوئیں۔ پنجاب حکومت کے اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ اوورسیز جو ہیں ان کی طرف سے بھی ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان کو ملی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی تو میں اس کو نہیں کہنا چاہتی، ایک فساد گروپ کی ہمیشہ سے جو ایک کوشش رہتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پیدا کی جائے، ملک کے اندر حالات خراب کیے جائیں، اور اس میں وہ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز ہیں جو اوورسیز پاکستانی اپنے گھر والوں کو یہاں بھیجتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ لیگل طریقے سے نہ بھیجا جائے تاکہ پاکستان کو نقصان ہو۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ تمہارا آئین تمہارا پاکستان، اس کا کیا مطلب ہے؟ 8 فروری کو نئے فساد کا پروگرام تیار کیا گیا ہے، کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی آئینی عدالت کی عمارت کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے افتتاح کیا۔ تفصیل اعجاز حسین سے۔ اسلام آباد میں ہونے والی پروقار تقریب میں چیف جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کی عمارت کا افتتاح کیا۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان بھی تقریب میں موجود تھے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون رشید نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عمل میں لایا گیا تھا، جس کے بعد آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کا اختیار اس عدالت کو سونپ دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے تمام صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ میثاق کی جمہوریت میں شامل کیا گیا تھا، جس پر اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا۔ اس عدالت کا قیام مختلف بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کا بھی دیرینہ مطالبہ رہا ہے۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت سے مسلسل انکار کی تکلیف دہ یاد دہانی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے
بھارتی جیلوں میں نظربند کشمیری سیاسی قیدیوں کی حالت زار پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ڈی ایف پی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے اقوام متحدہ، OIC، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یاسین ملک کی عمر قید کو سزائے موت میں بدلنے کی درخواستوں سے ان کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی طور پر نظربند حریت رہنماؤں مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی کی تصاویر والے پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں۔ پوسٹرز میں حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے تاریخ کا بدلہ لینے کے بارے میں بیان پر کڑی تنقید کی ہے اور اسے تفرقہ انگیز قرار دیا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجیت ڈوول نے اپنے بیان میں بھارت میں مسلمانوں کی حکمرانی، بھارتی مسلمانوں اور برصغیر کی تقسیم کا حوالہ دیا ہے اور ان کا بیان بھارتی حکومت کی ہندوتوا پر مبنی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ نااہل مودی کے عدم احتساب سے بدنام زمانہ بھارتی فوج دیگر ملکوں میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ قطر میں بھی سابق بھارتی نیوی آفیسر کی دوبارہ گرفتاری مودی کی بدترین سفارتکاری کے لیے نئی آزمائش بن گئی ہے۔ اگست 2022 میں سابق بھارتی فوجیوں کی گرفتاریوں سے شروع ہونے والا کیس ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی تصدیق کے بعد بھارتی جریدے دی انڈین ایکسپریس نے بھی بھارتی فوج کی عالمی سطح پر ہزیمت کا اعتراف کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے سابق بھارتی بحریہ کے آفیسر کمانڈر پورنیندو تیواری کی قطر میں دوبارہ گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق اکتوبر 2023 میں قطری عدالت کے 8 بھارتی اہلکاروں کی سزائے موت کے فیصلے نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق قطر کی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق افسران کو سزائے موت سنائی تھی۔ بھارتی حکومت کی مداخلت کے باوجود بھی فروری 2024 میں سنگین الزامات کے باعث کمانڈر پورنیندو تیواری کو بھارت کے حوالے نہیں کیا گیا۔ دفاعی ماہرین نے قطر میں بھارتی بحریہ کے آفیسر کی گرفتاری کو محض ایک کیس نہیں بلکہ بھارت کی عسکری تربیت کو بھی غیر پیشہ ورانہ قرار دے دیا۔ دفاعی ماہرین پہلے بھی نااہل بھارتی فوج کی بدعنوانی، رشوت خوری اور جنسی استحصال جیسے جرائم میں ملوث ہونے پر بھی سوالات اٹھا چکے ہیں۔ افغان طالبان رجیم میں خواتین کے حقوق پامال، نوجوان بے روزگار اور مائیں غربت کے ہاتھوں بے بس نظر آ رہی ہیں۔ افغانستان میں غربت اور افلاس کی شکار ایک افغان خاتون نے افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کا پردہ چاک کیا ہے۔ سماجی کارکن اور صحافی جہاں زیب ویسا کے مطابق شدید غربت کے ہاتھوں بے بس افغان خواتین زندہ رہنے کے لیے اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ ایک افغان خاتون کا کہنا ہے کہ بیماری اور شدید غربت سے لڑ رہی ہوں، ہمارے پاس روزگار ہے نہ کوئی مددگار، زندگی گزارنا ہمارے لیے موت سے کم نہیں، اتنے مشکلات کے بعد زندہ رہنے کے لیے اپنے بچے کو بیچنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوں۔ صحافی کے مطابق طالبان رجیم میں بیروزگاری اور آزادی اظہار رائے کی کمی نے افغان نوجوانوں کو وطن سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ شدید سردی میں ترکی اور ایران کی سرحد عبور کرنے کی کوشش میں ایک افغان نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ایلس میکڈونلڈ نے افغان خواتین کے حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے پر عالمی برادری سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کے بحران اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کو نظر انداز کرنا افغان خواتین سے غداری ہے۔ انہوں نے طالبان رجیم میں کم عمر اور بالغ خواتین کی موجودہ صورتحال کو انتہائی تباہ کن قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احتجاج ابتدا میں پرامن تھا اور حکومت نے مظاہرین کے جائز مطالبات سن کر اقتصادی اصلاحات شروع بھی کی، مگر جنوری کے آغاز میں احتجاج نے ایک نیا روپ اختیار کیا۔ نئے افراد اور دہشت گرد عناصر کی مداخلت سے یہ مظاہرے پرتشدد اور خونریز بن گئے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ بعض مظاہرین کو ہتھیار دیے گئے، انہوں نے نہ صرف سیکیورٹی اہلکاروں بلکہ عام شہریوں پر بھی فائرنگ کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت نے دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ جلد گرفتار کیے گئے افراد کے اعترافی بیانات اور شواہد عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بات کریں گے غزہ کی، جہاں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقامی صحتی حکام کے مطابق ایک شخص غزہ سٹی کے علاقے ٹفا میں شہید ہوا، جبکہ دیگر بنی سہیلا میں شہید ہوئے۔ غزہ کے ہسپتالوں میں طبی سہولیات کا انتہائی فقدان ہے۔ قابض اسرائیل کی جیل میں فلسطینی قیدی حمزہ عبداللہ عدوان کی شہادت کی تصدیق کی گئی ہے۔ عدوان 9 ستمبر 2025 کو وفات پا گئے تھے، جس کی تازہ معلومات آج جاری کی گئی ہیں۔ وہ غزہ سے تعلق رکھتے تھے اور 12 نومبر 2024 کو ایک فوجی چیک پوسٹ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ شدید بیماری میں مبتلا تھے اور مستقل طبی نگہداشت کے محتاج تھے، مگر قید کے دوران ان کی ضروری دیکھ بھال نہیں کی گئی۔
فلسطینی تنظیموں نے اسرائیل کو ان کی موت کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور انڈونیشیا نے دفاعی پیداوار کے شعبے میں تعاون مزید مستحکم کرنے اور مشترکہ ورکنگ گروپس کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع جعفری شمس الدین کی سربراہی میں وفد کی اسلام آباد میں دفاعی پیداوار کے وزیر محمد رضا حیات حراج سے ملاقات کے دوران برادرانہ تعلقات کو پائیدار اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو عملی شکل دینے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے انڈونیشیا کے حکام کو پاکستان میں ہونے والی بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2026 میں شرکت کی دعوت دی۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے کہا کہ دفاعی شعبے میں تعاون سے مستقبل میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی سے سیو دی چلڈرن پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی اور بچوں اور کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے جاری پروگرامز کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ چیئرمین سینٹ نے بچوں کے حقوق کی حفاظت اور بنیادی سہولیات تک رسائی بہتر بنانے میں سیو دی چلڈرن کی خدمات کو سراہا۔ معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتیں معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں اور مؤثر پالیسیز ان کی ترقی کے لیے نئے مواقع پیدا کریں گی۔ کراچی میں ایس ایم ایز کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کا فروغ تجارتی خسارہ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے بی آئی ایس پی کے تحت ادائیگیوں کا نیا، شفاف اور محفوظ نظام متعارف کروایا ہے جسے سوشل پروٹیکشن والیٹس کا نام دیا گیا ہے۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ اس نظام کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فری سمز فراہم کر رہا ہے تاکہ خواتین کو براہ راست مکمل اور باعزت طریقے سے ادائیگیاں ممکن بنائی جا سکیں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے قومی اسمبلی کے حلقہ 127 میں ایک مصروف دن گزارا۔ احوال بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ عوام سے براہ راست رابطہ رکھنا اور ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا مسلم لیگ نون کی سیاست کا بنیادی عنصر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ اور نون لیگ کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ کی طرف سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 کے مختلف علاقوں کا دورہ اور کارکنوں اور شہریوں سے ملاقاتیں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ نون لیگ کی رہنما ساجدہ فاروق تارڑ UC 237 کے وائس چیئرمین چودھری صدیق گجر کے گھر گئیں اور ان کے بھائی منشا گجر کی زوجہ کی وفات پر تعزیت کی۔ انہوں نے مرحومہ کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ انہوں نے گرین ٹاؤن میں محمد انور کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے دکھ کا اظہار کیا۔ اس موقع پر UC چیئرمین رانا صفدر اور لیڈی ہیلتھ ورکر رفت سلطانہ بھی موجود تھیں۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے UC 240 کی جنرل سیکرٹری شبانہ کی ساس کی وفات پر بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے UC 224 میں حاجی فاضل کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کیا اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ لیگی رہنما UC 225 میں میاں اسلم کی رہائش گاہ پر بھی گئیں اور ان سے ان کی بھتیجی کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات کے PSO شہباز طالب، سعدیہ ملک، کشور باجوہ، مہوش ارشد اور سعدیہ ناز سمیت دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس چیئرپرسن سینیٹر پلوش شاہ خان کی صدارت میں ہوا، جس میں کرپشن، سائبر کرائم، ڈیٹا سیکیورٹی، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور ڈیجیٹل گورننس سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو ایک ایسے کرپشن کیس پر بریفنگ دی گئی جس میں ماہانہ 1.5 کروڑ روپے کی کرپشن سامنے آئی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA نے کمیٹی کو بتایا کہ اس ضمن میں FIR درج کر لی گئی ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ گریڈ 16 سے 19 تک کے 13 افسران قصوروار پائے گئے ہیں۔ اب تک صرف 15 لاکھ روپے کی ریکوری کی جا سکی ہے۔ FIA حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ گزشتہ برس مجموعی طور پر 271 افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی گئی۔ کمزور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے چیئرمین PTA نے کمیٹی کو بتایا کہ دور دراز علاقوں میں سروس بہتر بنانے کے لیے ضلعی سطح پر انٹرنیٹ لائسنس متعارف کرا دیے گئے ہیں، جن کی فیس 3 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ مواصلات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں کنوینر سینیٹر کامل علی آغا کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں اس امر پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا کہ گزشتہ اجلاس میں دی گئی یقین دہانی کے باوجود NHA کے سربراہ اور سیکرٹری وزارت مواصلات نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ ذیلی کمیٹی نے سیکرٹری وزارت مواصلات کی مسلسل عدم حاضری کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کا طرز عمل کمیٹی اور ایوان کے استحقاق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس حوالے سے چیئرمین سینٹ کے توسط سے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا جائے گا۔ اور خارجہ امور کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر آغا شاہ زیب درانی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔
اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ اپوسٹائل رجسٹریشن دنیا کے 112 ممالک میں تسلیم شدہ ہے اور یہ ہیگ کنونشن 1961 کے تحت نافذ العمل ہے۔ کمیٹی کو وینزویلا کی صورتحال، پاکستان کے سرکاری موقف اور جنوبی امریکہ میں اس کے ممکنہ اثرات سے متعلق ان کیمرہ تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے غنی گلاس کو 88 رن سے ہرا دیا۔ نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان ٹیلی ویژن نے پہلی اننگز میں 186 رنز بنائے، جس کے جواب میں غنی گلاس کی ٹیم 223 رنز تک پہنچنے میں کامیاب رہی۔ دوسری اننگز میں پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹیم 193 رنز پر آؤٹ ہوئی اور غنی گلاس کو 157 رنز کا ہدف ملا۔ تاہم پی ٹی وی کے بولرز کی شاندار بولنگ کے باعث غنی گلاس کی ٹیم صرف 68 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ موسیٰ خان نے ہیٹ ٹرک کی۔ پلیئر آف دی میچ عماد بٹ نے میچ میں مجموعی طور پر 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بگ بیش کرکٹ لیگ میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب پاکستانی وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کو بیٹنگ کے دوران میدان سے واپس باہر بلا لیا گیا۔ میلبرن رینیگیڈز اور سڈنی تھنڈر کے درمیان میچ میں میلبرن رینیگیڈز کی اننگز کے دوران جب سکور 18 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز تھا تو محمد رضوان کو ریٹائرڈ آؤٹ کر کے میدان سے واپس بلا لیا گیا۔ ان کی جگہ میلبرن رینیگیڈز کے کپتان ول سدرلینڈ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے۔ جس وقت محمد رضوان کو ریٹائرڈ آؤٹ کیا گیا اس وقت انہوں نے 23 گیندوں پر 26 رنز بنائے تھے۔ ول سدرلینڈ بھی نمایاں سکور نہ کر سکے اور 1 رن بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو گئے۔ بگ بیش کرکٹ لیگ میں سڈنی تھنڈر نے میلبرن رینیگیڈز کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا گیا۔ سڈنی میں کھیلے گئے میچ میں میلبرن رینیگیڈز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنائے۔ جوش براؤن نے 35، ٹم سیفرٹ نے 29، جیک فریزر نے 19 رن سکور کیے۔ حسن خان 46 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے۔ انہوں نے 4 چھکے اور 1 چوکا لگایا۔ سڈنی تھنڈر کی جانب سے ڈیوڈ ولی، ریان ہیڈلی اور ویس اگر نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ بارش کے باعث سڈنی تھنڈر کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت 16 اوورز میں 140 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے 15.2 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سیم کونٹاس نے 18، کیمرون بینکرافٹ نے 17 اور سیم بلنگز نے 33 رنز کی اننگز کھیلی۔ نک میڈیسن 30 اور کرس گرین 34 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ میلبرن رینیگیڈز کے گووندر ساندھو نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کرس گرین پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ سیکیورٹی وجوہات کے باعث بھارت میں T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے معاملے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو ICC کے جواب کا انتظار ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ICC کو بھارت میں میچز نہ کھیلنے کے وجوہات کے بارے میں تفصیلی خط لکھا تھا۔ خط میں تمام شواہد بھی تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے کہ بھارت میں کھیلنا ممکن نہیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ ICC کی جانب سے ابھی تک جواب نہیں آیا۔ ICC کے ساتھ تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے تمام تحفظات کے حوالے سے ICC کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمیں حکومت کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے۔ کچھ روز قبل بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر بھارتی بورڈ نے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو IPL سے ریلیز کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش ٹیم کو ملنے والی دھمکیوں کے بعد BCB نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے بلاوایو کے کوئن سپورٹس کلب میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم اپنا دوسرا وارم اپ میچ کل بلاوایو میں امریکہ کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان کا پہلا وارم اپ میچ بنگلہ دیش کے خلاف بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ کا آغاز 15 جنوری سے زمبابوے اور نمیبیا میں ہو رہا ہے۔ ایونٹ میں 16 ٹیموں کے درمیان 41 مقابلے ہوں گے۔ پاکستانی ٹیم اپنے سفر کا آغاز 16 جنوری کو ہرارے میں انگلینڈ کے ساتھ میچ سے کرے گی۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ بہت شکریہ انیس صاحب کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔